بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برہم ٹی وی کے ناظرین و سامعین، آپ کو ہماری طرف سے خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین کرام، الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے تو یہ سب سے پہلا فرض ہوتا ہے مسلمان ہونے کا، اور دوسرا فرض نماز ہے، اور نماز کا طریقہ کار ہمیں آنا چاہیے کہ کس طریقے سے ادا کرنی ہے، نماز کی کتنی شرائط ہیں، کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کیا کون سی شرط رہ جائے تو آپ کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کون سا فرض رہ جائے آپ کی نماز ہوتی یا نہیں ہوتی، کون سا واجب رہ جائے آپ کی نماز ہوتی یا نہیں ہوتی۔ آئیے ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ نماز کی 6 شرائط ہیں، 7 فرض ہیں، 30 واجبات ہیں۔ نماز کے ہونے کے لیے شرائط ضروری ہے، فرائض ضروری ہیں، اور واجبات 30 ہیں، جس میں سے کچھ واجبات ایسے ہیں اگر رہ جائے تو آپ سجدہ سہو کر لیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کا فرض رہ جائے تو آپ کو وہ فرض ادا کرنا ہوگا، سجدہ سہو سے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آئیے سب سے پہلے ہم شرائط کی طرف چلتے ہیں۔ نماز کے لیے 6 شرائط ہیں۔ سب سے پہلے طہارت ہے، یعنی طہارت کا مطلب ہے پاکیزگی۔ آپ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، آپ کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، جس جگہ پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے آپ کے لباس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا ستر عورت، یعنی کہ جسم کا، میں مردوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، جسم کا ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک حصہ چھپا ہوا ہونا لازمی ہے۔ یہ نماز کی دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ استقبال قبلہ، یعنی کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے۔ آپ کسی دوسری طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پھر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کسی دوسری طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ قبلہ رخ ہوں۔ اس کے بعد چوتھی شرط یہ ہے کہ جو نماز آپ نے پڑھنی ہے اس کا وقت ہونا لازمی ہے۔ وقت سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ فرض کیا کہ میں ابھی ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو ظہر کا وقت ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ کہیں گے اس کے اوپر کہ جی ہم تو ظہر اثر اکٹھی بھی پڑھ لیتے ہیں، یعنی کہ قضا کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی صاحب، جو نماز آپ نے ادا کرنی ہے، ظہر کا وقت ادا کے لیے ظہر کا ہی ہے۔ 5ویں ہے نیت۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کے، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ جب تک آپ کے دل میں نہیں ہو کہ میں یہ نماز پڑھنے لگا ہوں، ظہر کی نماز پڑھنے لگا ہوں، نیت نہیں ہے، آپ ایسے آ کے اللہ اکبر آ کے کھڑا ہو جائے، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے آپ ظہر پڑھ رہے ہیں، عصر پڑھ رہے ہیں، عشاء پڑھ رہے ہیں، مغرب پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بھی ایک شرط ہے۔ 7ویں شرط یہ ہے تکبیر تحریمہ۔ ابھی تحریمہ سے کیا مراد ہے؟ تکبیر تو اللہ اکبر کا نام ہے، تحریمہ کیا کیوں کہتے ہیں اس کو؟ تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ تکبیر کہہ دیتے ہیں آپ کے اوپر دنیا داری کی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ اور جب تک آپ تکبیر تحریمہ نہیں کہتے آپ نماز میں شیرے سے داخل ہی نہیں ہوتے۔ بعض لوگ آتے ہیں، جماعت کھڑی ہوتی ہے، آتے ہیں جلدی جلدی اللہ اکبر، سیدھا رکوع میں چلے جاتے ہیں مولوی کے پیچھے۔ بھائی صاحب آپ کی نماز نہیں ہوتی، آپ نے اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ، رکوع کے لیے آپ کو دوسری تکبیر کہنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کل انشاءاللہ میں آپ کو نماز کے فرائض کے بارے میں بیان کروں گا۔ برہم ٹی وی کو دیکھتے رہیے، اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔